اب ہم ایکسپلین کریں گے سپر ہٹ مووی ٹائیگر 3 کو۔ اس فلم کا آغاز ٹائیگر کے اپنے ساتھی گوپی کو بچانے کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھارت کے خلاف سازش کا انکشاف کرتا ہے۔ گوپی ٹائیگر کو پاکستان لے جاتا ہے، جہاں اس کا سامنا آتش رحمان سے ہوتا ہے، جو ایک پرانا ISI ایجنٹ ہے، یعنی پاکستانی انٹیلیجنس کمیونٹی میں کام کرتا ہے، اور پاکستانی وزیر اعظم کی ہندوستان کی امن کی تجویز کی مخالفت کرتا ہے۔ کہانی پاکستانی وزیر اعظم کے خلاف سازش کو ناکام بنانے اور سیاسی ہلچل کو روکنے کے لیے ٹائیگر کی کوششوں کے گرد گھومتی ہے، یعنی اس کہانی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ٹائیگر پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاسی ہلچل کو قابو کرے گا۔ تو چلیے اب آپ کو ٹائیگر مووی کی آسان لفظوں میں کہانی سمجھاتے ہیں۔ 1999 میں زویا نے اپنے والد رحمت نذیر کے دردناک نقصان کا سامنا کیا، جو ISI کے ایجنٹ تھے۔ زویا کے والد ISI میں کام کرتے تھے۔ ISI ایک ایسی کمپنی ہے جو پوری دنیا سے کسی بھی معلومات کو اکٹھا کرنے اور اس پر کارروائی کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلقہ سمجھی جاتی ہے۔ زویا کے والد ISI میں کام کرنے کے دوران ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر زویا کے لیے بہت دردناک تھی۔ زویا کے والد کے جنازے کے بعد کمپنی کے سرپرست آتش رحمان نے زویا کو ISI میں حصہ بننے کی دعوت دی۔ زویا اس دعوت کو قبول کرتی ہے اور ISI کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسی دوران اویناش یعنی ٹائیگر کو را چیف کی طرف سے ایک مشن ملا۔ اس کا مشن ٹائیگر کے ساتھی گوپی آریہ کو بچانے کے لیے تھا، جسے پاکستان میں معلومات اکٹھا کرنے کی کارروائی کے دوران پکڑا گیا تھا۔ گوپی نے ایک راز فاش کیا کہ زویا اس خفیہ مشن میں شامل ہے اور اس کے کچھ وقت بعد مر جاتا ہے۔ ٹائیگر را ایجنٹ ہے جو انڈیا کی را کمپنی میں کام کرتا ہے۔ یہ را کمپنی بھارتی قومی سلامتی کی حفاظت کرتی ہے، جیسے ISI پاکستان کے لیے کام کرتی ہے۔ گوپی سے پتہ لگنے کے بعد کہ زویا خفیہ مشن کا حصہ ہے، ٹائیگر زویا کی جاسوسی شروع کر دیتا ہے۔ جاسوسی کی دنیا میں ٹائیگر کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ روس میں را کمپنی کے ایجنٹ جبران شیخ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ شیخ جبران نے گوپی کے ساتھ کام کیا تھا اور پاکستان میں بے نقاب ہونے کی وجہ سے ملک سے فرار ہو جاتا ہے۔ ٹائیگر نے گواہی دی کہ زویا نے شیخ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ شیخ کو بچانے کے بعد ٹائیگر کو آتش نے پکڑ لیا۔ آتش رحمان نے دعویٰ کیا کہ اس نے زویا کو مجبور کیا کہ وہ شیخ کو نشے والی دوائی دے جس سے وہ مر جائے، اور اسے اور ٹائیگر کے بیٹے جونیئر کو اغوا کر کے قتل کرنے کا کہا۔ ٹائیگر اور زویا آتش کے لیے ایک بریف کیس چرانے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ اس کے لیے وہ را ایجنٹس کی ٹیم کو اکٹھا کرتے ہیں، جس میں ان کے لیے جونیئرز کے بدلے استنبول میں میزائل لانچ کوڈز ہوتے ہیں۔ آتش نے اس کے بعد زویا اور ٹائیگر کو ان کے ملک کے لحاظ سے غدار قرار دیا۔ اس سب کے بعد ٹائیگر کو غدار سمجھا جاتا تھا اور پاکستان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ واقعات کے حیران کن موڑ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ 12 سال پہلے آتش نے قتل کیا تھا۔ آتش نے ویانا میں ہندوستانی فوج کے سربراہ کو قتل کیا تھا۔ یہ قتل کر کے آتش نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن معاہدے میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ اس سب سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان معاملات خراب ہو گئے۔ زویا نے آتش کے منصوبے میں ملنے سے انکار کر دیا اور خفیہ طور پر ٹائیگر کو اطلاع دی کہ آتش ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ آتش کی حاملہ بیوی شاہین بیگ نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور اس نے سازش کے تحت ٹائیگر کو مارنے کی کوشش کی، لیکن ٹائیگر نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کی بیوی کو مار دیا۔ آتش نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کے ایجنٹس اس منصوبے کا حصہ تھے، یہ کہتے ہوئے کہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس کے بعد اسے قید کر دیا گیا اور ISI سے بے دخل کر دیا گیا۔ موت کی سزا سنائے جانے کے بعد ٹائیگر کسی طرح پٹھان کی مدد کی بدولت جیل سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلام آباد کا سفر شروع کرتا ہے، جہاں وہ اپنے گود لیے ہوئے بیٹے حسن سے دوبارہ مل جاتا ہے، جو ہیکنگ کی غیر معمولی مہارت رکھتا ہے۔ ٹائیگر نے حسن کو ایک خطرناک صورتحال سے بچایا تھا، جس میں ایک دہشت گرد گروپ شامل تھا جب حسن بچپن میں تھا۔ زویا اور ISI کے ایجنٹس ابرار اور جاوید کے ساتھ استنبول واپس آتے ہوئے ٹائیگر کی ٹیم نے ایک پریشان کن سازش کا پردہ فاش کیا۔ انہیں پتہ چلا کہ آتش اور پاکستانی فوج پاکستانی وزیر اعظم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد اس کی جگہ آتش کو لانا ہے، اس طرح اقتدار حاصل کرنا ہے۔
ایک خفیہ آپریشن میں ٹائیگر، زویا اور ان کی ٹیم خفیہ طور پر وزیر اعظم کے دفتر میں گھس جاتی ہے۔ وہاں انہوں نے ایرانی پر قاتلانہ حملے کے مذموم منصوبے کا انکشاف کیا، جس کا مقصد آتش اور حق کے خطرناک ارادوں کو ناکام بنانا تھا۔ ٹائیگر اور زویا وزیر اعظم ایرانی کی حفاظت کے لیے اسے ایک زیر زمین بنکر میں لے جاتے ہیں، جس کا مقصد پاکستانی آرمی سے ان کی دریافت کے بارے میں عوامی سطح پر سامنا کرنا ہے۔ تاہم چیزیں ایک خوفناک موڑ لے لیتی ہیں جب آتش خفیہ طور پر جاوید کی مدد کرتا ہے، صورتحال میں ہیرا پھیری کرتا ہے۔ آتش حق کی موت کا آرکیسٹریٹ کرتا ہے اور چالاکی سے ٹائیگر کو اس کام کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس منصوبے کے نتیجے میں ٹائیگر کے ساتھیوں ابرار اور کرن کی المناک موت آتش اور جاوید کے ہاتھوں ہوئی، جو اس وقت وزیر اعظم ایرانی کو تلاش کرتے تھے۔ ایرانی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بے چین کوشش میں ٹائیگر اور زویا فرار ہونے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ تاہم افراتفری کے دوران حسن اور جاوید ان کی بدقسمتی سے موت سے ملتے ہیں۔ تصادم شدت اختیار کرتا ہے جب ٹائیگر کا سامنا آتش کے خلاف شدید لڑائی میں ہوتا ہے۔ بالآخر ٹائیگر آتش کو ختم کر کے جیت کر خوش ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم ایرانی بہادری کے ساتھ آتش کے فریب کاروں کو عوام کے سامنے بے نقاب کرتے ہیں۔ ٹائیگر، زویا اور ان کی ٹیم کو کسی بھی غلط کام کا ثبوت دیتے ہیں۔ سچائی غالب ہوتی ہے، ان کے نام صاف کرتے ہیں اور ان کی بے گناہی بحال کرتے ہیں۔ اس سب کے ساتھ یہ ایکشن مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔